بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان الا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم. رواہ البخاری. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لا یأتی زمان الا والذی بعدہ اشر منہ، کہ تم صبر کرو کیونکہ جو دور بھی تمہارے اوپر آتا ہے، جو وقت بھی تمہارے اوپر آتا ہے، اس کے بعد آنے والا دور، اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی خراب ہوگا. حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے رب سے جا ملو گے. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. یعنی آنے والا وقت، آنے والا دور موجودہ وقت، موجودہ زمانے اور موجودہ دور سے زیادہ خراب اور زیادہ برا ہوگا. اسی مفہوم کی ایک اور حدیث بخاری ہی میں ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا. سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک لمحے کے برابر ہو جائے گا. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور لوگوں کا عمل کم ہو جائے گا، یعنی لوگ زیادہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، دین پر زیادہ قابض نہیں ہوں گے، جمے نہیں رہیں گے. وَيُلْقَى الشُّحُ، اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا، لوگ لالچی ہو جائیں گے مال کمانے کے لیے. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج کی زیادتی ہو جائے گی. قالوا وما الحرج، صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا ہے؟ قال القتل، القتل یعنی قتل و غارت گری کی زیادتی ہو جائے گی، قتل کے معاملے بہت زیادہ پیش آنے لگ جائیں گے. ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ آنے والا وقت، آنے والا زمانہ موجودہ زمانے اور موجودہ وقت سے زیادہ برا اور خراب ہونے والا ہے. اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانہ خراب ہوگا، بلکہ اس زمانے میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ لوگ خراب ہوں گے. کیونکہ زمانہ کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، زمانہ کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہی چاند، وہی سورج، وہی رات، وہی دن، ہر چیز اسی ڈھنگ کا ہے. یعنی آنے والے دور میں لوگ خراب ہوں گے. زمانے کو برا بھلا اور گالی دینے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. یوزین ابن آدم، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرَ، اور میں ہی زمانہ ہوں. بِيَدِ الْأَمْرِ، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں. اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو پلٹنے والا ہوں. تمام چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہی دن کو لانے والا ہے، وہی دن کے بعد رات کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی زمانے کو ہم گالی نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ خراب ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کے لوگ برے ہیں، زمانے کے لوگ خراب ہیں. جب زمانہ جو آگے بڑھے گا، فتنے پے در پہ رونما ہوں گے. ایسی صورت میں ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث مسلم شریف کی ہے: بادروا بالعمل فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری تاریک رات کے مانند رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے نیک عمل کر لو. جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، منزل تک اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا. بس اسی طریقے سے فتنے اتنے زیادہ پیدا ہونے لگ جائیں گے کہ انسان کے لیے حق چیز کو تلاش کرنا، صحیح چیز کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا.
تو یہ وقت جب تمہارے پاس آنے لگ جائے تو اس سے پہلے تم نیک عمل کرنے لگ جانا، کیونکہ نیک اعمال تمہیں فتنوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، برائی کے تعلق سے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ سکوں، برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس خوف سے میں آپ سے شر اور برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے، شر کے دور میں تھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ہدایت دی، اب ہم لوگ خیر کے زمانے میں ہیں، بھلائی کے زمانے میں ہیں، ہم بھلائی کے وقت پر ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی برائی والا زمانہ، شر والا وقت آنے والا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا، کیا اس شر کے دور کے بعد خیر کا دور بھی آنے والا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، لیکن اس دور کے خیر میں کچھ کمزوری ہوگی، یعنی لوگوں کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوں گی اور کچھ خراب چیزیں ہوں گی، یعنی وہ لوگ دین میں ملاوٹ کر کے نیک عمل کریں گے، شریعت کا چہرہ مسخ کر دیں گے، شریعت کے اندر کچھ الٹی سیدھی چیزیں داخل کر کے عمل کرنے لگ جائیں گے۔ پھر میں نے کہا کیا اس کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے دوسروں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، یعنی غلط چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، پھر جو لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیں گے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول ان لوگوں کی کچھ نشانیاں بتلائیے، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ تو ہماری طرح ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا اللہ کے رسول ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا، ان کے امام کے ساتھ رہنا، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ حذیفہ بن یمان نے کہا اللہ کے رسول اگر اس وقت مومنوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو، ان کا کوئی امام ہی نہ ہو، کوئی پیشوا ہی نہ ہو، کوئی رہبری کرنے ہی والا نہ ہو، تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا ان لوگوں سے دور رہنا، اگرچہ تم جنگل میں جا کر کے درخت کی جڑوں کو چباؤ، کھانے پینے کی چیزیں نہ ملیں، جنگل میں جا کر کے درخت کی جڑوں کو چباؤ، پھر بھی ان لوگوں سے دور رہنا، فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور تمہاری موت اسی حالت پر آئے، یعنی فتنوں سے بچتے ہوئے تمہاری موت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر حال میں تم فتنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے جنگل میں جانے کی یہ تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فتنے کے دور میں ہر طرح کے برے لوگوں سے بچ کر رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا، یہ چیز تمہیں فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو فتنوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک